अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 दिसंबर बरोज पीर। खबरें काफी आ रही हैं, खासतौर पे अडयाला से जुड़ी हुई। खान डील कर ले, मिन्नत करे एस्टैब्लिशमेंट की, पैरों में पड़ जाए तो माफी मिल सकती है। दूसरी तरफ खान ने यह कह रखा है कि ये जो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं, ये मैं जिद्दोजहद नहीं छोड़ूंगा, और चाहे मुझे ये जंग लड़ते हुए मौत आ जाए, शहादत कबूल करनी पड़े, तो मैं शहादत कबूल कर लूंगा। आज लाहौर में भी एक बड़ी तकरीब हुई। ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा रफीक साहब की बरसी थी, तो वहां पे भी बड़ी तकरीरें हुई। कहा गया मुफाहमत होनी चाहिए, डील होनी चाहिए, डील से मुराद बातचीत होनी चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। तो किस तरफ मामला जा रहा है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। और अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट, उनके हवाले से क्या खबर है, और फिर नजम सेठी के छोटे गैर सरकारी तर्जमान मुनीफ फारूक, उन्होंने जी एस्टैब्लिशमेंट को पनसवा दिया है। यानी कुछ होते हैं ना ज्यादा डेढ़ होशियार लोग, वो जो अपनी तरफ ही गोल कर देते हैं। तो मुनीफ फारूक ने बड़ा होशियारी से अपनी तरफ से काम किया, चालाक बनने की कोशिश की, डेढ़ होशियार बने और एस्टैब्लिशमेंट को उन्हें पनसा दिया है। इस सवाल से भी बात करें, और भी खबरें हैं। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर किया करें। दो खबरें जरा पहले आपके सामने रख लूं। एक तो हमारे दोस्त हैं, नौजवान सहाफी हैं, आगा शेख सरवर, लाहौर से इनका ताल्लुक है, बड़े जज्बाती और बड़े अच्छी वो बोल्ड बोलते हैं। ये पिछले तकरीबन 1 महीने से गिरफ्तार थे। अभी खबर आई है कि आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली की इंसदादे दहशतगर्दी ने की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है, और अदालत ने मुचलके जमा करवाने के बाद रिहाई का हुक्म भी दे दिया। चले, ये एक अच्छी खबर आ गई। दूसरे नंबर पे अलीमा खान अपने वकला की हमरा आज एटीसी रावलपिंडी पहुंची हैं, और वो मुसलसल आजकल उनकी पेशियां हैं, हर दूसरे दिन केस लगा होता है और कोशिश हो रही है। देखिए, मैं पहले भी अपने वीलॉग्स के अंदर बार बार कह चुका हूं, पीटीआई अगर किसी को कहना है ना कि जो बची हुई पीटीआई है, फिर वो अलीमा खान ही है, और कोई रहनुमा नजर नहीं आता। कोई एक्टिविटी जनरेट हो रही है, खबरें निकल रही हैं, या आलमी मीडिया पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, या नुमाइंदगी हो रही है, तो वो बहनें ही हैं, वो बहनें ही हैं जो खान के साथ खड़ी हुई, और कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे सुहेल अफरीदी, हाँ सुहेल अफरीदी, लेकिन सुहेल अफरीदी से भी ज्यादा इमरान खान की बहनें, वो कहती है हम अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर देंगे। वो मिसाल भी है ना कि हजरत यूसुफ की अगर कोई बहन होती या उनकी बहनें होती तो वो कभी कुएं के अंदर ना गिरते। तो बहनें खड़ी हुई हैं, और अब कोशिश है कि अलीमा खान को भी 5 साल की या कुछ सजा सुना दी जाए, ताकि इमरान खान के पीछे जाने वाला ही कोई ना हो। और अगर इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो गई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई अडयाला जाएगा, कोई, यानी बस फिर गेम ऐसा लगता है कि जैसे गेम ही खत्म हो जाएगी। और इस पर लिखा है अंसार अब्बासी साहब ने, अगरचे उन्होंने तौहीन अमेज लहजे के अंदर लिखा है, लेकिन फैक्ट है। यानी किसी हद तक एक तो उन्होंने कहा ना, वो जी 9 मई पर माफी मांगें, गिड़गिड़ाएं, पैर पकड़े तो माफी मिल सकती है। हुकूमत भी कहती है कि 9 मई की माफी मांगेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, लेकिन बानी पीटीआई मुजामत कर रहे हैं। अगरचे वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। जनाब, वो ट्वीट खड़का दिया उन्होंने, फिर और आसम मुनीर साहब का नाम ले लिया, उन्हें सजा हो गई, ये हो गई। लेकिन कहते हैं ये मामला मुझे सुलझता हुआ नजर नहीं आता, और बदकिस्मती से इसकी सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान है। हालांकि मुश्किलात का सबसे ज्यादा सामना भी उन्हीं को है। वो कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी। सारा बासी कहते हैं, बेसिकली कौम का मजाक उड़ा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की वाहिद उम्मीद कौम है कि मेरी कौम उठेगी, क्योंकि मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूं, और यह हकीकत भी है कि मेरी कौम उठेगी, मुजामत करेगी। वो कहते हैं वो कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इनके टाइगर भी गीदड़ बन चुके हैं। इमरान खान के टाइगर गीदड़ बन चुके हैं, और खुद को सोशल मीडिया पर गालम गलोच तक महदूद कर लिया है। वो बाहर निकलते नहीं, लेकिन गालम गलोच और झूठे प्रापेगंडे के जरिए इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बाहर निकलने की बात है, इमरान खान की बहनें सारा दिन बैठी रहती हैं, यह फैक्ट है।
کتنے لوگ نکلتے ہیں. دیکھیے کوئی جتنی بھی باتیں کرے, انصار عباسی صاحب کہیں, نصرت جاوید صاحب کی کوئی اور بات کرے, فیکٹ یہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے. اب آپ لوگ شاید آپ لوگ کی بری بات لگے, لوگوں کو دیکھیں نا, اس ملک کے اندر سچ سننے کا تو نہیں نا عادت, جھوٹوں میں رکھو. جو جھوٹوں میں رکھے گا نا, وہ بھائی انقلاب آ گیا, کروڑوں لوگ نکل آئے, اڈیالہ جیل ایسے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, اتنے لوگ نکل آئے. لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. بات تو یہ اس بندے نے کی ہے نا. حقیقت یہ ہے, کال دی جاتی ہے, رات کے 2 بجے کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے عورتوں پر. 26 کروڑ کا ملک ہے, 26 کروڑ کا ملک, 2600 بھی لوگ نہیں نکلتے. یہ سچ ہے. گھر میں بیٹھ کے کوئی مرضی جتنا کہے, کیونکہ ہم تو اڈیالہ رپورٹ کرتے ہیں. ایک دن آئے تھے لوگ, ایک دن لوگ آئے تھے, اور غالباً ان کی تعداد کو 300 سے 3000 سے 3500 4000 ہوگی. اس دن عمران خان کی بہن کی ملاقات کروانی پڑ گئی تھی ڈاکٹر عظما کی. تو دیکھیں انہوں نے تو خیر ایک نامناسب الفاظ استعمال کے کہ جو ہے وہ گیدڑ بن چکے ہیں. گیدڑ میں قیادت گیدڑ بن چکی ہے پی ٹی آئی کی قیادت, کیونکہ گیدڑ بن گئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بوٹ پالش کریں, کوئی راستہ نکالیں, یا کسی معجزے کا انتظار کریں. اور ورکر بیچارہ اس لیے مایوس, لیڈ کوئی کرنے والا ہوتا ورکر آئے نا. اچھا ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, ابھی میں نے اڈیالہ والی کون گیا کون نہیں گیا اس حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے. کل کانفرنس ہوئی 2 روزہ, ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کی تھی, اور 29,35,000 اس پہ خرچہ آیا. بہت بڑی کانفرنس تھی, ظاہر ہے 2 دن چلی اور وہ لاکھوں کا خرچہ آیا. لوگوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا. حالانکہ محمود خان اچکزئی نے کہا تو سرکاری کھاتے سے نہیں یہ پیسہ جائے گا, یہ ہم نے کانفرنس کرائی ہے, ہم اس کے پیسے اپنی جیب سے دیں گے, ہم مفت خورے نہیں ہیں. حالانکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کانفرنسیں ہوتی ہیں, کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں حکومتی خرچے پر جی. اب وہ خرچہ جو 29 لاکھ ہوا تھا, ابھی شفقت ایاز ہے پی ٹی آئی سے, وہ کہتے ہیں 29,35,000 خرچ ہوئے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. محمود خان اچکزئی نے 5 لاکھ, علامہ راجہ ناصر عباس نے 5 لاکھ, اختر مینگل نے 5 لاکھ, اور پی ٹی آئی نے 5 لاکھ روپے دیے. اور اس طرح سے یہ 30 لاکھ روپیہ پورا کیا گیا. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, ورنہ سے سرکاری خرچے پر ہی. اور کوئی ایک نون لیگ کی ایک کانفرنس مجھے دکھائیں جو سرکاری بنا ہوا بھی سرکار میں ہوتے ہوئے. میں نے کہا جگہ صرف ہم نے کے پی ہاؤس کی استعمال کی ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کے علاوہ ہمیں انہوں نے کانفرنس کرنے نہیں دینی تھی, باقی سارے پیسے ادا کر دیے گئے. تو لہٰذا وہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا یہ ہے وہ ہے سرکاری وسائل, تو وہ تو نام توڑ گئے. اچھا ایک خبر ہے, خبر سن لیں, اور بڑی اہم خبر ہے. سیکیورٹی اداروں اور قبائلی مشران کے 24 رکنی جرگے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. قبائلی جرگے نے وادی تیرا میں آپریشن اور 10 جنوری سے نقل مکانی شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. 30 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا نقصان کی صورت میں گھروں کو, جبکہ خاندان کو اپریل تک ہر ماہ 50,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. یہ ڈان دعویٰ کر رہے ہیں, ڈان بڑا ادارہ ہے. جبکہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اقبال افریدی وہ کہتے ہیں نہیں برف باری ہو رہی ہے اس لیے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. اگر تو کسی مشاورت کے بعد آپریشن شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں صوبائی حکومت بھی آن بورڈ ہوگی, اور یہی تو کہتی ہے صوبائی حکومت سہیل افریدی یا یہ قبائلی مشران کہ بھائی آپ آپریشن کریں, ہم منع نہیں کر رہے, ہمارے کچھ چاچے مامے نہیں لگتے دہشت گرد, آپ ان کا صفایا کریں, لیکن کچھ ہماری شرائط ہیں, کچھ اصولوں پر, ایسے نہیں نا کہ آپریشن پہ آپریشن آپریشن پہ آپریشن چلتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دکھائی گئی. اچھا جی چھوڑیں, بڑی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ لی, ابھی رکھنی بھی ہیں. پاکستان کے بزرگ صحافی, بزرگ ترین, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ورنہ اس عمر کے اندر لوگ اپنی قبر کی ہی تیاری کرتے ہیں, صالح ظافر صاحب, محمد صالح ظافر صاحب. اندازہ کریں پاکستان کے اندر صحافت کس نیج پر پہنچ گئی ہے جس بابے کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں. خبر دکھیے, پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دینے میں مریم نواز کی سبقت. پاکستان کا تباہی ہوگی نا, چاہے دہشت گردی ہو, چاہے جمہوریت ہو, چاہے آئین ہو, چاہے عدالتیں ہوں, تباہی کے دہانے پر ہے نا پوری سوسائٹی. وہ بزرگ ترین صحافی کہہ رہا ہے بھائی بڑی خبر, کہہ رہے ہیں بھائی آج کی سب سے بڑی خبر وہ جو پاکستان کی انڈر 90 ٹیم ایشیا کپ جیتی ہے انڈیا سے, کہتے ہیں مریم بی بی بھائی بازی پلٹ دی, اس نے سب پر سبقت لے گئی, سب سے پہلے مبارکباد دی. اچھا وہ کیا ہوا, رات کو بڑا لطیفہ ہوا. وہ ٹیم نے آنا تھا, اب استقبال کے لیے تھا کوئی نہیں, تو کراچی کمپنی اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے مدرسے کے طالب علموں کو کہا کہ امام کعبہ آ رہے ہیں. یہ بات آپ نے ہو سکتا سن لی ہو. انہوں نے کہا بھائی بچوں اٹھو,
ایئرپورٹ پر ہم نے جا کے استقبال کرنا ہے, امام کعبہ آ رہے ہیں. سارے بچے اٹھے اور انہیں خوشبوئیں عطر شطر لگائے, ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. آگے ٹیم آئی ہوئی تھی. اب جب وہ بڑی بے عزت ہو گئی, ہر طرف سوشل میڈیا پہ چل گیا کہ امام کعبہ کا جھانسا دے کے آگے ٹیم کے استقبال دھکے سے کروائے گئے. تو ابھی وضاحتیں, یہ ابھی ایک نوجوان کی یہ ویڈیو دیکھیں نا ذرا آپ. السلام علیکم, میرا نام ہے علی احمد بخاری, میں دارالعلوم سبحانیہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں ایس ایچ او تھانہ کراچی کمپنی کا میں نے نام لیا تھا, اس میں تو ایک غلط فہمی کے تحت تھا. آپ کہا جا رہا ہے جی وہ غلط فہمی, وہ کرکٹ ٹیم نہیں. اچھا خیر, وی لوگ لمبا ہو رہا ہے. منیف فاروق انہوں نے ایک وی لوگ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹویٹر پر ایک ہینڈل ہے جو سولنگی, عمار سولنگی, انہوں نے کہا یہ ہینڈل اسٹیبلشمنٹ کا ہے, آئی ایس آئی کا ہے, اور غالباً ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ان کا ہے, وہ ان کے زیر استعمال ہے. اور ابصار عالم کو اس ٹویٹر ہینڈل سے جواب دیا گیا نا کہ وہ جو ابصار عالم دعوے کرتے پھر رہے تھے کہ فیصل نصیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بن سکتے ہیں اور فلانے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی لگوانا چاہتے تھے, تو ان کو شٹ اپ کال دی گئی ابصار عالم صاحب کو. اب منیف فاروق نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو ڈی جی سی چلاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ججز کے خلاف جتنی مہم چلی تھی, ججز خاص طور پہ جہانگیری صاحب خلاف, یہ عمار سولنگی والے ٹویٹر ہینڈل سے چل رہی تھی. اور اس کو نوٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا تھا کہ ذرا اس کو بلائیں نا, یہ عمار سولنگی کون ہے, یہ ٹویٹر ہینڈل کون ہے اس کے پیچھے, یہ ججز کے پیچھے ججز کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. تو اگر تو منیف فاروق کی بات مان لی جائے کہ یہ ڈی جی سی کے زیر استعمال یا ان کی ٹیم کے زیر استعمال ٹویٹر ہینڈل ہے عمار سولنگی, تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ججوں کے پیچھے جو ڈائریکٹ کریکٹر اسیسینیشن میں ہاتھ تھا وہ خفیہ ایجنسیوں کا تھا. تو ڈیڑھ ہوشیار بننے کے چکر میں انہوں نے چارج شیٹ بھی کر دی. خواجہ صادق فیق نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, کہتے ہیں کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے, نفرت کا مرکز پنجاب کو بنا دیا گیا ہے, کیا سارے آرمی چیف محب وطن تھے, کوئی بھی غدار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جرنیل سارے محب وطن ہیں اور وزیر اعظم سارے غدار ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. بہرحال آج میاں اکرم عثمان صاحب, ان کی اے ٹی سی لاہور سے ضمانت بھی ہو گئی ہے. احمد بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں دنیا نیوز سے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے اہم قریبی ساتھی کی آج اڈیالہ آمد متوقع ہے. تو میرے ذاتی خیال میں جنرل فیض حمید, کیونکہ ٹونٹ کیا ہوگا, جنرل فیض حمید کو اڈیالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے, تو شاید ان کا اشارہ اس طرح. بہرحال خبریں کافی ہیں, وی لوگ آلریڈی کافی لمبا ہو چکا ہے, اگلے وی لوگ کے اندر تفصیل سے بات کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.